ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسی شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے کہ جو ان حوالوں سے اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس وقت سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ چند روز قبل ان کی قیادت میں ان کی ڈیفنس کمیٹی کی اور قومی اسمبلی کی ڈیفنس کمیٹی سب کو آرمی چیف اور دیگر ملٹری حکام کی طرف سے تازہ ترین صورتحال پہ لمبی چوڑی بریفنگ بھی مل چکی ہے، تو شاید ان سے زیادہ باخبر اور زیادہ مناسب فرد کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج کے جرگے کے مہمان جناب سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب، بہت شکریہ مشاہد صاحب۔ سوویت وار کو بھی آپ نے بطور رپورٹر رپورٹ کیا، ڈاکٹر نجیب اللہ سے لے کے روسی کرداروں تک مجاہدین سب کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوتا تھا، ان کے انٹرویوز بھی کیے۔ تو اب ایک تاریخ نے اپنے آپ کو دہرا دیا ہے، وہی کچھ ہوا تقریباً امریکہ کے ساتھ۔ تو آپ ایک دوسری پوزیشن سے آپ دیکھ رہے تھے، مطالعہ بھی وسیع ہو گیا ہے، مشاہدہ بھی وسیع ہو گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا یہ حشر کیوں ہوا؟ ایک تو جو اس زمانے میں تھا، میں پہلا صحافی تھا جو پاکستان سے گیا، ہم نے انٹرویو بھی کیا نجیب اللہ کے، اور میں اس وقت کرٹک تھا جنرل ضیاء کی افغان پالیسی کا، کہ یہ الٹیمیٹلی امریکہ کی سوویت یونین کی ڈائریکٹ ڈیل ہو جائے گی اور اس کے نتائج پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ اور کلچر آف کلاشنیکوفس کی ٹرم میں نے کوائن کی تھی مسلم اخبار کے ایڈیٹر میں، اور اس سے بڑھ کے نقصانات ہوئے۔ تو یہ جو امریکہ کا جو سلسلہ ہوا ہے، یہ آپ اگر کمپیریزن کریں سوویت یونین کے ساتھ، سوویت یونین کی واپسی بڑی باعزت واپسی تھی، بڑے آرام سے گئے ایگریمنٹ کے تحت، کوئی ان کی بےزتی ضرور ہوئی لیکن اس طرح ان کو ذلیل نہیں کیا گیا جو فوٹوگرافس میں ادروائز دیکھا۔ دوسرا، جب وہ گئے، یہ نہ بھولیں صافی صاحب، ان کی باقیات کابل میں موجود تھیں اور 3 سال تک موجود رہیں۔ نجیب اللہ کی حکومت 1992 میں وہ گری، اور وہ بھی گری اس لیے کہ دوستوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، ورنہ تو اور اشرف غنی صاحب فوراً وہ سوچ کر، تو ادھر تو وہ بھاگ گئے۔ اور جس طرح امریکہ کا ہوا ہے، تو جو نالائکی اور جو جس طرح ہیوملیشن ہوئی ہے وہ بہت بڑی۔ میں تاریخ کا مطالعہ تھوڑا بہت کرتا رہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے۔ اور میں اپنے ویورز کو بھی کہوں گا آپ کے کہ وہ بائیڈن کی سپیچ سن لیں 31 اگست کی۔ بائیڈن نے صحیح فیصلہ کیا ہے، اور میرے خیال میں جرأت مندانہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ یہ جو ان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے نا، وہ فکسڈ ہوتی ہے، ریجٹ، وہ غلطی اپنی مانتی نہیں، وہ کہتی اور پیسے بھی لگاؤ اور فوجی بھی مارنے دو۔ اس نے کہا کہ یہ ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، اور یہ اقتدام ہے اس دور کا جس کے نتیجے میں امریکہ طاقت کے ذریعے تبدیلی کرنا چاہتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف افغانستان میں جو ہوا ہے 15 اگست، یہ 100 سال میں اگر واقعات دیکھیں 2-3 بہت بڑے واقعات تھے۔ 100 سال پہلے آٹومن امپائر ختم ہوا، ترکی نے ہینڈ اوور کیا برطانیہ اور فرانس کو، اور انہوں نے تقسیم کیا پورا مڈل ایسٹ، نئی ریاستیں، عراق، اردن، فلسطین، سعودی عربیہ بھی آ گیا، نقشے بھی تبدیل ہو گئے، اور آپ نے دیکھا ہے لبنان کا بارڈر، لیبیا کا بارڈر اسٹریٹ لائنز ہے، آدھا انہوں نے لے لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کیا ہوا؟ برطانیہ، برٹش امپائر ختم ہوا، انہوں نے ہینڈ اوور امریکنز کو کر دیا، انہوں نے ایران میں کو کیا، کہ آپ کو یاد ہے 53 کا سویز کی جنگ بھی برٹش ہارے، اور مسلمان ملک بشمول پاکستان اور دوسرے ملک بھی ان کی امریکہ کی ذمہ داری۔ اس دفعہ پہلا ہینڈ اوور ہے کہ مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ پہلے تو مغرب کے اندر ہوتا تھا نا ٹرانسفر آف پاور یا ہینڈنگ اوور، کہ یہ ہمارا حصہ ہے آپ لے لیں۔ اس دفعہ اس خطے میں چین بھی ہے، آپ نے ذکر کیا، پاکستان بھی ہے، روس بھی ہے، وسطی ایشیا، یہ ایران بھی مشاہد ہے۔ صاحب مکمل ہینڈ اوور ہوا ہے، کیونکہ ایک فرق اور بھی ہے کہ سوویت یونین نکلنے کے بعد بکھر گیا، اقتصادی بحران کا شکار بھی ہوا۔ میں اس کے لیے ٹرم استعمال کرتا ہوں کہ سوویت فوج بھی نکلی تھی، سوویت یونین بھی نکلا تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ امریکہ کی فوج تو نکلی ہے، لیکن امریکہ کے سپر پاور کی حیثیت اب بھی برقرار ہے، گلف میں اس کے 20-22 اڈے بھی موجود ہے، افغانستان کے ساتھ ابھی بھی طالبان کی لیڈرشپ سینکشن لسٹ میں ہے۔ تو امریکی فوج نکلی ہے، یا کہ امریکہ بھی اسی طرح لا تعلق ہو جائے گا افغانستان سے جس طرح سوویت یونین ہو گیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح لا تعلق ہو جائے گا جس طرح وہ ہوا ہے نا، جو ایکسپیرینس 20 سال کی جو ان کی 9/11 کا ایکسپیرینس ہوا ہے نا، وہ میرے والد صاحب بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ وہ لوگ کہتے ہیں فلانا بڑا مضبوط ہے طاقت، وہ کہتے تھے قرآن شریف ہے وہ مکر اللہ وہ اللہ الخیر الماکرین، اللہ خیر الماکرین، انہوں نے منصوبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا منصوبہ بنایا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ بنانے والا ہے۔ انہوں نے $6.5 کھرب
9/11 کے بعد خرچ کیے. 8 لاکھ لوگ مارے مسلمان دنیا کے, 3 کروڑ کو بے گھر کیا. افغانستان میں ہر مہینے $100 ارب پھینکے اور 2.5 لاکھ افغانی شہید ہوئے. ان کے 25,000 کیجولٹیز ہوئی امریکہ کی, زخمی بھی دوسری بھی دیکھیں, اور 80,000 میزائل, بم اور ڈرون انہوں نے افغانستان میں پھینکے. تو یہ ایک بہت بڑی شکست ہے. سپر طاقت کی وہ بات نہیں رہی. زوال شروع ہو گیا امریکہ کا. یس, فوجی سپر طاقت ضرور ہے, اقتصادی لحاظ سے سسٹم پر کنٹرول ہے ابھی بھی, لیکن متبادل قوتیں ہوگی. میرا خیال ہے یہ میں اگر آپ کا ٹرم مستعار نو, یہ جو کڑاکے نکال دیے طالبان نے امریکہ کے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف امریکی بلنڈرز اور طالبان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے, یا کہ نہیں اس میں کچھ اور ریجنل پاورز کی طالبان کے لیے سپورٹ کا, اس کا عامل بھی شامل تھا؟ سپورٹ جتنی بھی ہو, شہید ہونے والے لڑنے والے جو ہیں وہ ہیں. سپورٹ تو افغان آرمی کو بڑی تھی, اتنی اس آرمی کو $100 ارب دیے تھے. یہ بیچارے وہ پشوری چپل پہن کے عام پرانی, تو وہ ایک کس کاز کے لیے لڑ رہے ہیں آپ؟ بیسکلی بلنڈرز تھے. جو بنیاد تھی امریکن بلنڈر کی وہ 2003 کو ہوا, عراق کی جنگ. اور اس میں ایک اور بتا دوں, ایک نئی کتاب آئی ہے لالس ورلڈ, اس میں لکھا ہے کہ عراق کی جنگ شروع ہوئی 20 مارچ 2003 کو. اس سے پہلے صدر بش اور ٹونی بلیئر کی گفتگو ہوتی ہے 30 جنوری 2003 کو, جس میں بش کہتا ہے اس کو کہ ٹھیک ہے ابھی یہ تو عراق کا معاملہ بھی طے ہو جائے گا, اس کے بعد وی ہیو ٹو گو بیونڈ عراق. اور اس میں لسٹ دیتا ہے 4 ملکوں کی, ایران, شمالی کوریا اور سعودی عربیہ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان. ان کا بھی ہم نے بندوبست کرنا ہے نیوکلیئر حوالے سے, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. تو ان کی نیت, ان کے ارادے اپنے حلیفوں کے ساتھ کیا تھے؟ 30 جنوری 2003 کی میں بات کر رہا ہوں, یہ ریکارڈڈ ہے کانورزیشن. وہ کتاب کا نام بھی لے رہا ہوں, لالس ورلڈ, فلپ سینڈز ہے, اور برٹش سسٹم بڑا ہے, وہ منٹس ریکارڈ کرتے ہیں. لیکن لالس ورلڈ کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور کتابیں بھی آئی ہیں, مثلاً طالبان ایٹ وار 2001 to 2018 ہے, جس میں سارا یہ الزام لگایا گیا ہے کہ بھئی کس طرح پاکستان کے اندر وہ ری گروپ ہوئے. ایران کا ذکر ہے, مشہد شورا ایران کی طرف سے ملٹری سپورٹ کا ذکر ہے طالبان کے لیے. پھر اسی طرح اور بہت ساری کتابیں, دی ایگزائل اور مختلف اور ناموں سے. اور ویسٹ میں یہ نیریٹیو تو سالوں سے بن رہا تھا کہ جی پاکستان نے اس کے ساتھ ڈبل گیم کیا. تو یہ جو سبکی اور ہزیمت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے امریکی صدر بائیڈن کو اپنے ملک میں, برٹش پرائم منسٹر کو اپنے ملک میں, یورپین سربراہوں کو اپنے ملکوں میں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب وہ کچھ عرصے بعد پوری قوت کے ساتھ نزلہ گرائیں گے پاکستان پہ؟ مزے کی بات ہے صافی صاحب کہ جو تقریریں کی ہیں 16 اگست کی سپیچ بائیڈن کی اور جو 31 اگست کی سپیچ, اس میں اس نے بلیم کیا ہے اشرف غنی کہ یہ کرپٹ حکومت تھی, کابل ایلیٹ جو تھی, اور اس نے بلیم کیا ہے افغانستان کی فوج کو. اور امریکنوں نے خود بلیم کر رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں بائیڈن کا, جو بیچارے کا زیادہ قصور نہیں ہے. بائیڈن تو پالیسی لے جا رہا تھا آگے, جس طریقے سے کیا ہے وہ امریکی جرنیلوں کی نالائکی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ بائیڈن ہمارے ساتھ انگیجمنٹ صرف افغانستان پہ کر رہے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر کا فون نہیں سن رہے ہیں. اور ہمارے پرائم منسٹر نے چند روز پہلے کہا بھی تھا کہ اس مس کا ذمہ دار جو ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا یہ ہیسٹلی وڈرال ہے. تو صحیح بات ہے, جس دن انہوں نے باگرام بیس چھوڑا وہ آخر میں چھوڑنا چاہیے تھا. وہ ان کا سینٹر آف گریوٹی تھا, وہ ان کا مرکز تھا, وہ ایک سمبل تھا, ان کا ستون تھا امریکی قوت کا باگرام. جس طریقے سے رات کے اندھیرے میں وہ بھاگے ہیں, چابیاں بھی پھینک کے, تو وہ تو پھر کلیپس تو آنا ہی تھا. اور ابھی جو رپورٹ آئی ہے اسپیشل انویسٹیگیٹر آن افغانستان ریکنسٹرکشن 17 اگست کو آئی ہے, آپ ضرور پڑھیں. اس میں انہوں نے کہا کہ 3.5 لاکھ کی فوج نہیں تھی, فوج 1,20,000 تھی, اور باقی گوسٹ سولجرز تھے. وہ جرنیل ان کے افغانستان کے, امریکی بھی ہوں گے کانٹریکٹرز, ان کے کرنل جنرل سب پیسہ کھا رہے تھے. اٹ واز کرپشن ٹو دا ٹوٹل. لیکن جو اس پچھلے 3-4 سالوں میں ہم نے اپنے اکانومی کو ڈیپینڈنٹ کر دیا ہے IMF پہ اور مغرب پہ, اور یہ ساری چیزیں ہیں, تو یہ تو اب کچھ مہینوں کے لیے وہ ہمارے محتاج ہیں جب تک ان کے وڈرال اور یہ سلسلے مکمل نہیں ہو جاتے. ایئر سپیس بھی استعمال ان کی ضرورت تھی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ نزلہ پھر اس کے بعد وہ گرائیں گے پاکستان؟ میرا نہیں خیال, ان کی قوت نہیں رہی. یہ وہ امریکہ نہیں ہے جو 9/11 والا امریکہ تھا. جارج W. بش, وار آن ٹیرر, شاک اینڈ آ.
جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں. یہ 2021 کا امریکہ ہے. لیکن پاکستان بھی وہ پاکستان نہیں ہے نا کہ جس کا جی ڈی پی اس وقت 5-6% پہ گرو کر رہا تھا. رول جی ڈی پی تو سعودی عربیہ کا بہت ہے جی, وہ قطر کا بہت ہے. آپ میں ہمت کتنی ہے, آپ کا رول کیا ہے؟ دیکھیں جی اس وقت مغرب مشرق, اب دیکھیں اس کا میسج کیا گیا افغانستان کا. سعودی عربیہ چین اور روس کی طرف دیکھ رہا ہے. جس دن یہ افغانستان کا ہوا 3 دن بعد ایم بی ایس کا بھائی ہے خالد بن سلمان, ڈپٹی ڈیفنس منسٹر, وہ پوٹن کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ٹرکی ممبر ہے نیٹو کا, وہ پوٹن سے میزائل لے رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ سی آئی اے چیف بھی آ رہا ہے کابل, وہ پاکستان آیا, 2 جگہ آیا نا, اسلام آباد. اس وقت اگلے 1.5-2 سال کے لیے امریکہ کو آپ کی بہت ضرورت ہے. ہمارے پاس اسٹریٹجک اسپیس مل گیا ہے. انڈیا اور امریکہ کی شکست ہوئی ہے. انڈیا سمجھتا ہے ان کی شکست اس لیے ہوئی ہے کہ یہ پاکستان کے لوگ آئے ہیں, حالانکہ ہمارے بندے کوئی نہیں ہے. ہم یہ نا غلط فہمی میں ہو, افغان طالبان بڑے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, وہ آپ کی یہ کسی کو غلط فہمی ہو کہ ہم اپنا بندہ انسٹال کر لیں گے, ناٹ پاسبل. یہ افغانی ہیں, ان کی بڑی عزت ہے, افغانستان کے لوگوں کی بڑی اپنی سیلف رسپیکٹ ہے, ڈگنیٹی ہے.